بھارت سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتا ہے رافیل، جو 3 جہاز طیارے پاکستان نے گرائے، ان کے شیئرز انٹرنیشنلی گر چکے ہیں، ان کو انٹرنیشنلی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اتنے مہنگے طیارے بھارت نے خریدے اور بھارت کو بہت زیادہ ان پہ فخر تھا، وہ جو ایئر فورس بھارت کی جس کا اتنا بڑا بجٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری، اور ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پہ رات گئے حملہ کیا اور بہت سارے جو معصوم شہری ہیں ان کو نشانہ بنایا۔ بھارت نے یہ ڈھونگ اس لیے رچایا کیونکہ بھارت کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں جو انہوں نے پورا کرنا ہے، خاص طور پہ مودی سرکار جو کہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو پہلگام واقعہ تھا اس کو غائب کیا جائے، چھپایا جائے اور ان کی فیس سیونگ ہو جائے، اپنی شکل کو بچا لیں، خود کو چھپا لیں۔ تو انہوں نے تقریباً 6 جگہوں پہ میزائلز فائر کیے، جس میں 26 معصوم شہری، ٹھیک ہے، جن کا کوئی قصور نہیں، جن کا وار سے کوئی تعلق نہیں، جن کا نہ ٹیررزم سے کوئی تعلق، اس میں بچے بھی شامل، اس میں عورتیں بھی شامل، ان کو شہید کر دیا گیا اور 47 زخمی ہیں۔ اس کا جواب کون دے گا؟ بھارت دے گا۔ بھارت کو تو یہ تک نہیں پتا کہ ٹیررسٹ ہوتا کیا ہے۔ بھارت یہی سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے جموں اور کشمیر میں وہ ظلم کرتا ہے، مظالم ڈھاتا ہے، ویسے ہی یہاں پر ڈھالے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کسی اور ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، اور اگر ٹارگٹ کریں گے تو دوسرا ملک اس کا رائٹ رکھتا ہے۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی بھی بھارت فیل ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کا بیان آ چکا تھا، رات گئی ٹرمپ کا بیان ہمیں دیکھنے کو ملا کہ یہ کہا گیا کہ بہت غلط اور شیمفل ایکٹ ہے بھارت کی جانب سے۔ چین کا بیان آیا، یہ کہا گیا کہ بھارت کو کنٹرول کرنا چاہیے اور بھارت کا یہ جو جارحیت کا سلسلہ ہے یہ بہت غلط ہے۔ باقی ممالک بھی بھارت کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اب ایک باقی چیزوں پہ چلتے ہیں کہ پاکستان کا رسپانس کیسا آیا۔ ابھی تک ہمیں جو دیکھنے کو ملا، پاکستان نے سیلف ڈیفنس کیا۔ پاکستان نے بھارت پہ کوئی حملہ نہیں کیا۔ پاکستان وہ رائٹ رکھتا ہے، وہ ریزرو کر کے رکھا ہوا ہے پاکستان نے، جیسا کہ ڈی جی ISPR نے یہ کہا کہ بھارت جو ہے اس کے جو اٹیکس ہیں وہ انتہائی شرمناک ہیں اور ان اٹیکس کا بدلہ پاکستان لے گا۔ جگہ خود سلیکٹ کرے گا، وقت خود سلیکٹ کرے گا، اور کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے وہ بھی خود دیکھے گا۔ لیکن ناظرین ابھی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بھارت جن جہازوں پہ اچھلتا تھا، یعنی کہ رافیل طیارے، ان 3 طیاروں کو پاکستان نے گرایا ہے، اور پاکستان نے ڈاگ فائٹ میں گرایا ہے ان تمام جہازوں کو۔ اس کے علاوہ ایک جہاز کو پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے گرایا ہے، اور باقی جو ڈاگ فائٹ میں گرے ہیں وہ برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں، اور پاکستانیوں نے بھارتیوں کو یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم لوگ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اور رات کو جن جن علاقوں میں یہ فائرنگ ہوئی، یہ میزائلز فائر کیے گئے، وہاں پہ عوام جمع ہوئی، اکٹھی ہوئی۔ فوج نے ان کو کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کریں، سیف مقامات پر لے جائیں، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے مزید تو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن عوام افواج شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ ناظرین آج ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بیٹھی صبح، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاک فوج یہ اختیار رکھتی ہے، اور پاک فوج کے پاس کھلا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے بھارت کو جواب دے سکتی ہے، کیونکہ بھارت کو جواب دینے کا رائٹ ابھی پاکستان فوج نے ریزرو رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دیتا چلوں ناظرین، 3 جو بھارتی طیارے ہیں، کیونکہ بھارت بہت مشکل سے مانتا ہے، بھارت مانتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہار مان لی، ان لوگوں کو نقصان پہنچ گیا۔ انہوں نے تو ابھی نندن پہ بھی مووی بنا دی ہے کہ وہ ہیرو ہے جو کہ یہاں پہ بھگوڑا، اس کو پاکستانی افواج نے بچایا تھا، ورنہ اس کو تو عوام ہی مار دیتی۔ تو کہتے ہیں ایک بڑا کول آدمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ ایڈمٹ ہی نہیں کرتا۔ جہاں پہ ان کے 5 طیارے، 2 جنگی ڈرونز اور متعدد کوڈ کاپٹرز اور باقی جو بھی انہوں نے چیزیں بھیجی پاکستان میں وہ تباہ کی گئیں، ان کے ساتھ ساتھ ناظرین 3 بھارتی جو جہاز ہیں ان کا تو بھارت نے خود بھی ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور رائٹرز کو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں نے، ہمارے جو ہیں وہ 3 جہاز گرے ہیں، اصل یہ نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، ان کے 6 جہاز گرے ہیں،
ٹھیک ہے، 5 جہاز ہیں جس میں، اور 2 جو ہیں وہ جنگی ڈرونز ہیں۔ اس کے بعد ناظرین پاکستان نے جو جواب دیا اس میں پہلا تو یہ بھارتی جہاز گرائے گئے، دوسرا انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا پاکستان کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد بٹالین ہیڈ کوارٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد پوسٹ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، فارورڈ پوسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا جس کو چھوڑ کے بھارتی بھاگے ہیں، یعنی جو لائن آف کنٹرول ہے اس پہ بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور جو بارڈرز ہیں ان پہ بھی، انٹرنیشنل بارڈرز پہ بھی چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ اچھا، 3 جگہ ایل او سی پہ چکوٹی، جوڑا اور لیپا ویلی میں فارورڈ پوسٹ پہ بھارت کی جانب سے شکست تسلیم کی گئی ہے۔ بھارت کی جانب سے ایک دفعہ پھر کہتا ہوں شکست تسلیم کی گئی ہے، اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جب سفید جھنڈا کسی ایل او سی پہ یا بارڈر پہ لگایا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بس ختم وار، ہم لوگ اب جنگ نہیں چاہتے، ہم لوگ شکست تسلیم کرتے ہیں، بس کر دو۔ بھارت فیل ہو گیا، ڈپلومیٹک اینڈ پہ بھی بھارت کو شکست کا سامنا ہے، بھارت فیل ہو گیا جواب دینے میں بھی بھارت کو شکست کا سامنا ہے، بھارت فیل ہو گیا پاکستانیوں کے جو جذبے ہیں ان کو پسپا کرنے میں، وہ بھی بھارت فیل ہو گیا۔ اب ناظرین بھارت نے ایک اور کام کیا، وہ یہ کہ نیلم جھیلم جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ بھارت کیا یہ جانتا ہے کہ یہ جو پاور پروجیکٹ کو اس نے اٹیک کیا ہے اس کا جواب کیا ملے گا بھارت کو، یا اس کے سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں، کیا بھارت یہ جانتا ہے؟ پھر اس کے بعد ناظرین بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بھارت کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ بھارت نے پہلے ایک ڈرامہ رچایا، اس ڈرامے کو پھر کور کرنے کے لیے بھارت نے انوسنٹس پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستان جواب دے سکتا ہے، پاکستان جواب دے گا، لیکن بھارت کو اپنا نقصان ہے۔ بھارتیوں کو یہ چاہیے کہ مودی سرکار سے جواب مانگے، پوچھے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تم لوگ جو بھارتی ہیں ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہو، تم لوگ خطے میں جنگ چھیڑ رہے ہو، کیونکہ دونوں جو پاورز ہیں وہ تو ایٹامک پاورز ہیں۔ پاکستانی تو ہمیشہ تیار ہیں، پاکستانی تو ہمیشہ جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، پاکستانی ابھی بھی تیار ہیں۔ ناظرین اس کے علاوہ جو شہید پاکستانی ہیں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کر دی گئی، اور نماز جنازہ میں جو سویلینز ہیں بڑھ چڑھ کر انہوں نے، فوجی جو افسران ہیں انہوں نے حصہ لیا، جنازہ اٹینڈ کیا، اور ان سے، ان کے جنازوں سے یہ وعدہ کیا کہ ہم لوگ آپ کا بدلہ لیں گے۔ ان کے اہل خانہ سے یہ وعدہ کیا کہ پاکستانی افواج یہیں پہ، اور ہم آپ کا بدلہ بھی لیں گے، ہم نے پہلے ہی بھارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور ناظرین ایک اور چیز کہ بھارت سب سے زیادہ جس کا ذکر کرتا ہے رافیل، جو 3 جہاز طیارے پاکستان نے گرائے، ان کے شیئرز انٹرنیشنلی گر چکے ہیں، ان کو انٹرنیشنلی کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اتنے مہنگے طیارے بھارت نے خریدے، اور بھارت کو بہت زیادہ ان پہ فخر تھا، وہ جو ایئر فورس بھارت کی جس کا اتنا بڑا بجٹ ہے اور اتنے مہنگے ان کے پاس طیارے ہیں، وہ یہ نہیں کر سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ان کے 10 طیارے گرا دیتے، یہ 6 تو کچھ نہیں ہے، ہم مزید 10 گرا دیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے خیال کیا اور ہم لوگوں نے اتنا ہی جواب دیا جتنا ہمارا بنتا تھا۔ لیکن اب جو ہماری طرف سے اٹیک ہے وہ رائٹ ہم خود رکھتے ہیں، وہ ہم جگہ کا اور جو اٹیک کرنا ہے جس طریقے سے کرنا ہے وہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے، کہاں پہ کریں گے، کیسے کریں گے، کیوں کریں گے، کس وقت کریں گے، وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ ناظرین اس پہ مزید بات رہے گی۔ جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس نے تمام رائٹس افواج پاکستان کو دے دی ہیں، اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم سب، پاکستانی میڈیا، پاکستانی عوام، پاکستانی سول سوسائٹی، اور ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے وہ پاکستانی افواج اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔